تارا میرا نبی، نگاہ قدرت کا تارا میرے نبی کی آنکھوں کا تارا میرا علی، نگاہ قدرت کا تارا میرا نبی، میرے نبی کی نگاہ مصطفیٰ کا تارا مولا علی، نگاہ مصطفیٰ کا تارا، بولو نگاہ مصطفیٰ کا تارا۔ بزرگوں، یہ شرط، یہ عزت، یہ اکرام، یہ مرتبہ، یہ مقام کیوں ملا؟ میں پھر سے یہ حالات کی طرف آ رہا ہوں۔ ابھی نکال لیں جو سوشل میڈیا پر کسی لائبریری میں بیٹھے ہوئے ہیں، کتاب رضویہ 30ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 193، صفحہ نمبر 193، سیدی اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق و محبت اشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن، آپ فرماتی ہیں حدیث پاک راز کے راوی ہیں حضور کے غلام حضرت عبداللہ بن مسعود، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے ایک دن اپنے رب کریم سے پیار بڑی باتیں کی، محبت بڑی باتیں کی، عرض کیا رب کریم تو نے اپنے پیغمبروں میں سے ابراہیم کو خلت سے نوازا ہے، موسیٰ سے کلام کیا، عیسیٰ کو روح اللہ کا درجہ عطا فرمایا، اے میرے سونے رب میں محمد تیرا نبی ہوں، سویا مجھ پر تم نے کیا کرم و فضل کیا؟ فرمایا اے میرے حبیب نقلت ابراہیم خلتی وکلمت موسیٰ تکلیما وآتیت یا محمد کفا، فرمایا اے میرے حبیب میں نے اپنے حلیم ناز سے ابراہیم کو خلت بخشی ہے، موسیٰ سے کلام کر کے اس کو کلیم اللہ بنایا ہے، تو نے پوچھا ہے تجھے کیا دیا ہے؟ سنیا آتا ہے تو کیا محمد کفا، اور سنے حبیب میرے سعادات نبیوں میں فقط تنہا تجھ اکیلے کو بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرمایا، فرمایا محبوب میں نے تجھے بلا حجاب اپنا دیدار عطا فرمایا۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ 7 لاکھ نبیوں کے صحابہ میں حضور کے صحابہ افضل ہیں، پیار سے بولو سبحان اللہ، کس کے صحابہ افضل ہیں؟ بولو حضور کے صحابہ افضل۔ اور علماء کی میں اصلاح بلکہ علماء کے پاس اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ میرا اپنا استدلال ہے اور یقیناً یہ عقل کے خلاف نہیں ہوگا جو میں پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ سارا محض حضور مسلم کی امت کا ہے اور آل رسول کا ہے۔ 7 لاکھ صحابہ، 7 لاکھ نبیوں کے میرے مصطفیٰ کے صحابہ افضل ہیں۔ دلیلیں کیا ہیں؟ تفسیر بڑی ہوئی ہے، حدیث بڑی ہوئی ہے، سیرت کی کتابوں میں وجوہات لکھی ہوئی ہے، لیکن آل رسول کا بندہ ایک استدلال اس عبارت سے یوں کرتا ہے، سارے صحابہ نے، سارے نبیوں کی غلاموں نے نبیوں کی ذات میں نبی دیکھا ہے، محمد کے یارانے وفا نے محمد کے وجود میں خدا کے جلوے دیکھے، سارے نبیوں کے غلاموں نے نبیوں کے وجود میں نبوت کی چمک دیکھی ہے، رسالت کی روشنی دیکھی ہے، اور میرے مصطفیٰ کے صحابہ نے میرے محمد کے وجود اور نگاہوں میں خدا کے جلوے دیکھے۔ اس صورت
اے صورت اس بے صورت کی اگر کوئی چاہتا ہو رب کا کلمہ پڑھا ہے کیسا ہوگا اس کے چہرے اگر کوئی دیکھنا چاہے تو رب نے اپنے حسن ازلی کے جلوے بنا کر ان کا مظہر بنا کر میرے مصطفیٰ کو بھیجا ہے۔ حضور کو اللہ نے اپنے اور ویسے بھی جو نبوت ہوتی ہے نا ذات الہی میں سیر کرنے کو نبوت کہتے ہیں اور صفات الہی تک پہنچنے کو ولایت کہتے ہیں۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ یہی فرق ہوتا ہے نبی اور میرے نبی میں کہ نبی کی رسائی ذات خدا تک ہوتی ہے اور ولی کی رسائی صفات خدا تک ہوتی ہے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ میں بڑا محتاط ہو کر کیونکہ علماء کا مجمع ہے بڑا محتاط ہو کر عرض کر رہا ہوں ذات الہی میں سیر کرنا یہ نبوت کہلاتا ہے اور صفات الہی میں سیر کرنا یہ ولایت ہوتا ہے۔ اور عام ولیوں کی ولایت سے نبی کی جو ولایت ہوتی ہے وہ افضل ہوا کرتی ہے۔ اس لیے جو روایت آتی ہے نا کہ ولایت نبوت سے افضل ہے اس کا معنی یہ ہے کہ عام ولیوں کی ولایت سے نبیوں کی ولایت افضل ہے۔ سب سے آواز آ جائے سب سے اپنے اور خواجہ خواجہ فاتح قادریہ حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ کونڈری رحمت اللہ تعالی آپ نے اسی لیے کہا تھا کہ موصوف خدا لم یزلی موصوف خدا لم یزلی نزل القرآن فی مدحتہ۔ کسی کی تعریف میں شاعر نے شعر کہے، کسی کی تعریف میں خطیب نے خطبہ دیا، کسی کے حسن پر مصنف نے کتاب تصنیف کی، کسی کے فضائل کو عام لوگ بیان کریں، کسی کے فضائل کو شعراء بیان کریں، کسی کے فضائل کو علماء بیان کریں۔ میرا مصطفیٰ کون موصوف خدا نزل القرآن فی مدحتہ موصوف خدا نزل القرآن فی مدحتہ۔ ساری کائنات والے مخلوق میں سے کسی مخلوق کی آنکھوں کے تارے ہوتے ہیں، میرا اور آپ کا نبی میلاد والا مصطفیٰ نگاہ قدرت کا تارہ بن کے آیا، نگاہ قدرت کا تارہ بن کے چمکا ہے۔ حضور سے صرف انسانوں نے پیار نہیں کیا، میرے نبی سے کائنات کی ہر چیز نے پیار کیا ہے۔ اور یہ پیار اور محبت حضور کے اعلان نبوت کے بعد کی نہیں ہے، بلکہ جب حضور میرے سید کونین مخدوم کائنات حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ کی گود میں جلوہ گر ہوئے، اسی لمحے میرے مصطفیٰ پر ساری کائنات قربان ہو رہی تھی۔ میں
وصال کے اور بار آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں، وہاں پر سے بولیے سبحان اللہ۔ یہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی کی المواہب اللدنیہ سیرت کی بہت خوبصورت کتاب ہے۔ خدا کی قسم و رواج جب پڑھے تو ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ایسے ایسے استدلالات حضرت امام قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی نے کیے ہیں، مزہ آتا ہے۔ 925 سنہ ہجری آپ کا وصال ہے، 925 ہجری آپ کا سنہ۔ آج سے 500 سال پہلے دیوبندی اور بریلوی کی تقسیم ابھی امت میں نہیں ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کے بہت بڑے امام حضرت امام قسطلانی آپ مواہب اللدنیہ میں لکھتی ہیں۔ میں آخر میں تھوڑا سا حضور کی ولادت کے بعد کی چند گھڑیاں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا، فجاء محمد۔ سب کی زبان بڑی صدا ہے تاکہ آج شام جب ہماری ڈائری فرشتے اللہ اور اس کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہو، سب کا نام حضور کے ثناخانوں میں آ جائے۔ محبت سے پڑھ لیجیے، فجاء محمد سراجا منیرا، فجاء محمد سراجا منیرا، فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ آپ فرماتے جب حضور کی ولادت ہو گئی، 6 دن 7 دن یا 9 دن کے لیے حضرت سید کونین مخدوم کائنات امی آمنہ کے پاس میرا نبی رہا۔ حضور اتنے دن تک حضور حضرت سیدنا آمنہ کے پاس رہے۔ فرماتے ہیں اب چونکہ آل عرب کا دستور تھا کہ بچہ جو ہوتا تھا وہ کسی نہ کسی دائی کی تربیت میں رہ کر، اس کے زیر سایہ رہ کر اس کی پرورش آل مکہ کروایا کرتے تھے۔ اور یہاں ایک بہت بڑا اعتراض کیا جاتا ہے، جناب دائیوں کا دودھ تو پہلے نبیوں میں سے جناب موسیٰ پر اللہ نے حرام کر دیا، تو پھر محمد عربی نے کیسے دائی کا دودھ کیا؟ وہ تو سید الانبیاء ہے۔ میں نے کہا ان دائیوں کا دودھ اللہ نے حضرت موسیٰ پر حرام کیا تھا، اور حلیمہ سعدیہ کا دودھ حکمت قدیمہ کے ذریعے سے اللہ نے میرے مصطفیٰ کے لیے چن کے رکھا ہوا تھا۔ اور میں نے ساتھ کہا آپ چمکتے ہوئے چراغ ہیں اور اللہ سے طرح روشن رکھے قبلہ حقیشہ تم سمزادے بھی۔ میں نے کہا جب نبی پاک نے اونٹنیوں کے دودھ پیے ہیں، بکریوں کے دودھ پیے ہیں، تو اب کسی انسان اور وہ بھی پاک دامن، پاک صاحب مصطفیٰ حضرت دانی علیمہ کا دودھ اگر میرا نبی پیے، اس میں میرے نبی کی کوئی تنقیص نہیں ہے، بلکہ اس میں بھی میرے مصطفیٰ کا خوال ہے۔ حضرت امام قسطلانی کہتے ہیں حضور کی جب پرورش کی کمر آیا، کائنات میں پاس چل گئی، مَن يَدْخُلُ هَذِهِ الدُّرَّةَ الْيَتِيمَ، باس چل گئی، کون اس درِ یتیم کی کفالت کرے گا؟ وَقَالَتِ الطُّيُورُ نَحْنُ نَحْفُلُهُ وَنَغْتَنِمُ خِدْمَتَهُ الْعَظِيمَ۔ پرندے درخواست لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہو گئے، سوئے ربا اپنا حبیب محمد ہمارے حوالے کر، ہم چاہتے ہیں کہ محمد کی خدمت کا شرف ہم پرندوں کو نصیب ہو جائے۔ وقالت الوحوش، یہ امام قسطلانی نے کہا، میں نہیں کہہ رہا، میں میرے والد نے کہا، میں مدرسہ نے کہا، امام قسطلانی کہہ رہے ہیں، فرماتے ہیں وقالت الوحوش،
نحن اولا بذالک ننال شرفہ و تعظیمہ، ہم حضور کی خدمت کے زیادہ مستحق ہیں تاکہ ہمیں یہ شرف اور عظمت نصیب ہو کہ ہم اللہ کے آخری نبی کی خدمت کرنے والے کریں گے۔ فنادى لسان القدرت، قدرت کی زبان بولی، ایا جمیع المخلوقات ان اللہ كتب في سابق حکمته القدیمة ان نبیہ الکریم يكون رديا لعليمة العليمة۔ سبحان قدرت سے آواز آئی، او میری ساری مخلوقات، میں نے اپنی حکمت قدیمہ سے ازل سے جو فیصلہ کر رکھا ہے کہ میرے محمد کو دودھ پلانے کا شرف حلیمہ سعدیہ کو عطا ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں جب حلیمہ سعدیہ میرے نبی کے کاشان نبوت پر گئی، دہلیز مصطفیٰ پہ گئی، آمنہ کی اس نورانی حجرے پہ قدم رکھا، دستک دی، انا عبد المطلب سمیع دخول، سمیع وقت دخول حلیمہ ہاتفہ۔ جب حلیمہ سعدیہ میرے محمد کے بوئے آئی، حضرت عبد المطلب نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ندا کر رہا ہے، ان ابن آمنت الامین محمدہ خیر الانام و خیرت الاخیار ما ان لہو غیر حلیمت مردگو نعمت امینت ہی علی الابرار مامونت من کل مامونت من کل عیب فاحش ونقیت الاسواب واضرار۔ حضرت عبد المطلب نے حلیمہ سعدیہ حضور کے بوئے پہ آئی، حضور کو لینے کے لیے پہلے دائی آئی، مڑ گئی، دعا ہی نہیں کھولا، گویا انہوں نے نہیں حضور کو چھوڑا بلکہ سرکار نے بھی قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ کے فیصلے سے اللہ کا نبی عطا ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حلیمہ حضور کے بوئے آئی، حاتف کے بھی سے آواز آئی جس کو حضرت عبد المطلب میرے نبی کے دادا نے سنا۔ کیا سنا؟ بے شک ان ابن آمنہ الامینہ محمدہ، آمنہ کا شہزادہ، آمنہ کا دلارہ، کائنات کا امین محمد عربی جو ساری مخلوق میں خیر ہے اور سارے اخیار میں بھی خیر ہے، سب سے بہتر ہے، اس کے سوا کوئی اور میرا فیصلہ نہیں ہے کہ میں نے سب سے بہتر امین، سب سے بڑے نیکوکار پر اس عورت کو دودھ پلانے کے لیے مقرر کیا ہے جس کو رب نے ہر عیب سے پاک رکھا ہے، اور وہ حلیمہ ظاہری لباس کی بھی پاک ہے اور باطن کبھی اس کا سمرا ہوا ہے۔ مجھے کہنے لگا بھائی علی میرے نام دستے میں مجھے ایک سوال آیا، بنام کی بات نہیں کر رہا، ممبر پہ بیٹھ کر سچی بات کر رہا، علی میرے نام دستے میں یہ خیال آیا کہ موسیٰ کو دائی کا دودھ حرام کر دیا گیا تو حضور کوئی دائی نے دودھ کیوں پلایا؟ میں نے کہا ایسے خیال آتے ہی نام دستے میں جن کو اللہ کے ان کے انتخاب پر اعتراض۔ میں نے کہا موسیٰ کے لیے دائیوں کا دودھ اس لیے حرام تھا کہ وہ دائیاں فاحشہ تھی، بدکارہ تھی، کافرہ تھی،
مشرکہ کی، اور رب حلیمہ کے بارے میں کہہ رہا ہے مَامُونَةٌ مِّن كُلِّ عَيْبٍ فَاحِشٍ وَنَقِيَّةُ الْأَسْرَابِ وَأَزْرَارِ۔ اسراب میں دوپٹہ اور قمیض آتا ہے، اور ازار علماء سمجھتے ہیں ازار کے استعارے سے کدھر جاتا ہے استعارہ؟ نہ صرف میرے نبی کے حقیقی ماں باپ کو اللہ نے پاک رکھا ہے، بلکہ جن عورتوں نے میرے نبی کو دودھ پلانا تھا رب نے انہیں بھی پاک رکھا ہے، انہیں بھی پاک رکھا ہے۔ فجاء محمد سراجا منیرا، آواز آ جائے فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ میں شارٹ کر رہا ہوں بیچ میں۔ حلیمہ سعدیہ نے حضور کو دیکھا، لمبی باتیں بڑا خوبصورت تھی کہ کلام وقت نہیں ہے، کیسے پہلی ملاقات ہوئی اور کیسے نگاہوں میں حضور نے حلیمہ کو قبول کر لیا، حلیمہ نے مصطفیٰ کو قبول کر لیا۔ معاہدہ ہو گیا حضرت آمنہ سے، میں لے کے جاؤں گی، کہنے لگی اپنے شوہر سے حلیمہ او میرے شوہر بظاہر بچہ یتیم ہے، لیکن میری نگاہوں نے اس کو جانچ لیا ہے، یہ صرف یتیم نہیں، یہ در یتیم ہے، میں لے کے جاؤں گی۔ معاہدہ ہو گیا، بیچ میں بہت ساری باتیں میں اسکپ کر رہا ہوں، حضور سے پیار کیسے سارا فرماتی ہے معاہدہ ہو گیا، میں حضور کو لے کے نکلی، اللہ اکبر، لے کے حضور کو نکلی، حلیمہ کے کنویں کے باہر آئی، میں نے نبی پاک کو، اور جو گئے ہوئے مکہ مکرمہ، آپ دیکھیں ابھی تو آگے بلڈنگیں ہیں لیکن اس وقت بلڈنگیں تو نہیں تھی، حضرت امی آمنہ کا گھر ہے اور بالکل سامنے کعبہ ہے جہاں حضور کی ولادت کی، اندر بھی جانے کا شرط حاصل ہوا، لائبریری کھلی ہوتی تھی اس وقت، اب تو بند کر دی ہے، اور قریب انشاءاللہ نوید یہ آ رہی ہے کہ ہر ایک کو وہاں پر جا کر درود و سلام کا موقع دیا جائے گا۔ یہ اشعار میں نے وہاں پر بھی پتہ نہیں نہ جانے گنے میں نے کتنے پھیرے لگائے، بس ادھر گھومتا رہا اپنے حضور کی بلا، اور یہی شعر پڑھتا رہا، فجاء محمد سراجا منیرا فجاء محمد سراجا منیرا فصلوا علیہ کثیرا کثیرا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، حضرت حلیمہ، اس کو ابن اسحاق اور ابن راویہ نے ذکر کیا ہے، ابو یعلا طبرانی بہقی نے، ابو نعیم نے، ان سب کے والے سے امام قسطلانی اس کو لے کے آئے مواہب المدنیہ میں۔ ابھی سرچ کر سکتے ہیں جو لوگ بیٹھے ہوئے دیکھیں، آپ فرماتے ہیں بہت سارے باتیں چھوڑ رہا ہوں، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں نے پتہ چلی یہ ساری باتیں اسکپ کر چکے تو بہت ہو گیا، میں حضور کو میں نے کہا لَأَنْتَ لِكَنَّ إِلَىٰ ذَلِكَ الْيَتِيمِ فَلَأَخُذَنَّهُ، تقیدے لگا لگا کے کہا کہ میں اس بچے کو دودھ ضرور پلاؤں گی اور میں اسے حاصل کر کے رہوں گی، فَلَأَخُذَنَّهُ تقید ہے، میں ضرور یہ بچہ لے کے رہوں گی۔ پہلی ملاقات میں دیکھ کے پہچان گئی تھی، حلیمہ کو حلیمہ نے بھی جو جس روایت کی جواب کو لے کے آ رہا ہوں، سینے آپ کے مچل جائے گیا، کیسا سونا نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ آپ فرماتی ہیں میں حضور کو لے کر باہر نکلی، آمنہ کے بوہے کے باہر آئی، سمر کی بتو عطانی، عطا نبی نے اونٹنی کو میں دیے،
آپ فرماتے سن رکھیں تو عطائی، میں حضور کو لے کر پھر اپنی اجنی پر سوار ہوئی، وَأَخَذْتُ مُحَمَّدًا بَيْنَ يَدَيْهِ، میں نے سونے کو آگے رکھا، قَالَتْ فَنَظَرْتُ إِلَى الْأَطَارِ وَقَدْ سَجَدَتْ نَحْوَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثَ سَجَدَاتٍ۔ آپ فرماتی ہے میں جو ہی حضور کو لے کر اونٹنی کی پشت میں بیٹھی، اونٹنی کعبے کی طرف مڑی اور اونٹنی نے کعبے کی طرف مڑ کر 3 سجدے ادا کیے۔ اونٹنی نے 3 سجدے ادا کیے۔ میں لے کے نکلی، دائیوں کو کراس کر گئی، بہت سارے واقعات چھوڑ رہا ہوں، سب دائیوں مکہ چھوڑ رہی تھی لیکن آپ بھی چلے گئی تھی بچے کی تلاش میں۔ فرماتی ہیں حضور کو لے کر گئی کہ کسی طرح ان کو پہنچو، آتے میں میری اونٹنی کمزور تھی، سب سے پیچھے رہ گئی، اور اب کیا تھا کہ جو ہی حضور پشت پہ بیٹھے اونٹنی کی، اس میں اتنی صحت آ گئی، تندرستی آ گئی، چال ڈھال بدل گئی، خوش لگ رہی ہے۔ بھئی حضور کی ولادت کی اونٹنی خوش تھی، اسی کیوں خفا ہوا ہے؟ اسی کی امتی ہے نا یار۔ آمد مصطفیٰ سرکار کی آمد، آپ فرماتی ہیں میری اونٹنی سب کو آپ سب سے آگے نکل گئی، پیچھے سے منصار کی عورتوں نے آواز لگائی، او علیمہ کیا یہ کوئی اونٹنی ہے جس پر تم آئی تھی؟ وہ تو بڑی نادر تھی، کمزور تھی، یا تو نے مکے میں کوئی سودا کر لیا ہے، اونٹنی تبدیل کر لی ہے؟ فرماتی ہے اس سے پہلے کہ میں جواب دے دی، میری اونٹنی ان عورتوں کی طرف مڑ کے کہنے لگی، اونٹنی مڑی اور کہنے لگی فَكُنْتُ أَسْمَعُ تَعْنِيكَمْ وَتَقُولُ وَاللَّهِ، اور علماء اس کا مزہ ایسے اِنَّ لِي لَشَانًا ثُمَّ شَانًا، اِنَّ لِي لَشَانًا ثُمَّ شَانًا، اور میری شان میں شان بد گئی ہے۔ بَعَثَنِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِي وَرَدَّ لِي سُنِّي بَعْدَ ہزاری۔ فرمایا عورتوں، اللہ نے مجھے موت کے بعد زندگی دے دی ہے، کمزوری کے بعد صحت عطا کر دی ہے۔ اب یہ علماء مزہ لیں گے اونٹنی کے اس جملے سے کس طرح کہہ رہی ہے، وَيْحَكُنَّا ہائے 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 وَيْحَكُنَّا یا نساء بنی سعد۔ میں ہزارے سے آیا ہوں اور قبلہ شاہ جی بھی ویسے بھی ہزارے سے، تو میں اس کا ترجمہ ہزارے کی بولی میں کرنا چاہوں گا، اتنا میرا بھی حق بنتا ہے۔ اونٹنی نے کہا او بنو ساتھیو کڑیو، کیا کہا آپ کو سبحان اللہ، او بنو ساتھیو کڑیو، ان کننا لفی غفلت وحل تدرینا من علا ذاری خیر النبی خیال النبیین وسید المرسلین وخیر الاولین والآخرین وحبیب رب العالمین۔ ریحت اللہ، اور تم پر افسوس بن ساتھیو کڑیو، میری صحت کے بارے میں، میری چال ڈال کے بارے میں، میری صورت کے بارے میں، میرے انداز کے بارے میں، میرے حال کے بارے میں، میری اس پھرتی کے بارے میں پوچھ رہی ہو کہ علیمہ کیا ہو گیا تیری اونٹنی کو، اور میں ہننا اور سکڑے ہوئی ہو؟ دیکھو کہ صحیح بولنا میری پشت پہ کون بیٹھا ہے۔ اور دو بنو سار کی عورتوں دیکھو تو صحیح،
تم غفلت میں ہو اور اگر جانتی نہیں ہو کون ہے میری پشت پر تو یہ اونٹنی 9 دن کے میرے نبی ہے پہچان کروا رہی ہے بنو سعد کی کھڑیاں اور کہہ رہی ہے غور سے دیکھو میری پشت پہ نبیوں کا سردار بیٹھا ہوا خیر الاولین والآخرین پچھلوں میں بھی اس کی مثل کوئی نہیں اگلوں میں بھی اس کا ہم پلہ کوئی نہیں وحبیب رب العالمین غور سے دیکھو میری پشت پر رب العالمین کا حبیب بیٹھا ہوا